شوہر کی طرف سے اگر زیادتی ہو کہ شوہر ظالم ہے، شرابی ہے، بہت سے گھروں میں شراب پی کے آتا ہے، روزانہ عورت کی پٹائی کرتا ہے، شراب پی کے آتا ہے، خود کماتا نہیں ہے، بیوی کو کام دھن پہ لگاتا ہے، یہ گھر میں صفائی، وہاں برتن، وہاں پوچھا، وہاں کپڑے، وہاں گھروں میں کام کر کر کے لائے اور خود گھر کا خرچہ سنبھالے، اور اس شرابی حرام خور کو شراب پینے کے پیسے بھی دیتے رہے، ایسے ظالموں سے تو اپنی گھر کی خواتین کو جدا کرا ہی لینا چاہیے، خلا دلوا کر لا ہی لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد چاہے اپنی اس بہن اور بیٹی کو کسی سنجیدہ اور دیندار آدمی کی دوسری، تیسری، چوتھی بیوی بننا پڑے، لیکن شرابی کی پہلی بیوی بننے سے لاکھ درجے بہتر ہے کسی عقل مند، سنجیدہ، صاحب حق آدمی کی چوتھی بیوی بنانے پہ راضی ہو جاؤ۔ سماج کی بے وقوفی یہ ہے کہ شوہر ظالم ہے، درندہ ہے، حیوان ہے، جانور ہے، حرام خور ہے، پھر بھی ماں باپ بولتے رہیں گے صبر کر لو بیٹی، صبر کر لو، لیکن اگر یہی اس بیٹی کو کسی وہ شوہر جو پڑھا لکھا ہو، سنجیدہ ہو، حق ادا کرتا ہو، وہ اسے دوسری یا تیسری بیوی کے طور پہ ایکسپٹ کرنا چاہتا ہو، شرابی نہیں ہے، حرام خور نہیں ہے، ظالم درندہ جانور نہیں ہے، تو بھی وہاں پر نکاح کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ صبر کی تلقین شرابی کے پاس کرائیں گے، صبر کی تلقین دیندار کے پاس نہیں کرائیں گے۔ پتہ چلا ظالم خود درندہ، سماج خود درندہ بن چکا ہے، دین کی تمیز خود ذمہ دار قسم کے لوگوں میں ختم ہو گئی ہے، صبر اور تحمل کی تنقین کہاں کرنا چاہیے وہ تمیز ہی ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی طرف سے جب زیادتی دیکھی تو آپ نے خلا کرا دیا۔ دوسری بات اس سے معلوم ہوئی، خلا کے بعد پھر ایسا نہیں ہوا ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ خلا کیوں ہو گیا، ہم پھر چاہتے ہیں کہ واپس مل کے رہ لیں، ہمیں اس کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے کیا، ہم دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں کیا، یہ سب فالتو باتیں چھوڑو، جدائی کی نیت سوچ سمجھ کر کیے، ہو گئی، اب نئی زندگی گزارو۔